بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ثم اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی رحمت اور عنایت سے یہاں مکتبہ سلفیہ اسلام آباد میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پیر کی شب تفسیر کا درس ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ رمضان کی آمد ہے، کچھ دن بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ بہتر ہے کہ ہم اس کے احکام، مسائل اور فضائل کو جانیں، کیونکہ دین میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بھی باندھا ہے، باب کس بارے میں؟ العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے اس کا علم ہے، اور دلیل دی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، یعنی استغفار جو نیک عمل ہے اس سے پہلے توحید کا علم حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے علم پہلے ہیں عمل سے، چنانچہ پوری بصیرت سے انسان جو ہے عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جہالت پر مبنی عمل قابل قبول نہیں۔ رمضان المبارک کے تعلق سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کا پیغام پہنچاتے تھے، یعنی یہ خوشخبری دیتے کہ رمضان آ رہا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے، جاءکم شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ تم پر آ چکا ہے یا آ رہا ہے، یہ شہر مبارک ہے، بابرکت ہے۔ افطر اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اس میں ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جحیم یعنی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات اس میں بندوں کو جہنم وللہ اتقا، آزاد کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر رات میں رمضان کی، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے رمضان کی، کسی خاص رات میں نہیں، ہر رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو جو گناہوں کی وجہ سے پکڑے جانے کے لائق ہوتے ہیں آزاد فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شب قدر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ واقعی اتنے اچھے موسم خیر بھلائی کے بخشش کے گزر جائیں، انسان یوں ہی گزار دیں، تو وہ محروم شخص ہیں، اس سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ جب احکام اور فضائل پڑھیں گے، یہ پڑھ کے خوش ہونے کی ضرورت اس طور پہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے تو ہمارے لیے فضائل ہو نہ ہو، اعمال کا کیا فائدہ کہ جب ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا۔ عمل کی نیت سے انسان سنتا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرے۔ استقبال رمضان کے روزے رکھنا خصوصی طور پہ کہ رمضان آ رہا ہے، 1-2 دن پہلے ہم اس کی خوشی میں روزے رکھیں گے یا احتیاطاً روزے رکھیں گے، یہ منع ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اچھا کام لگ رہا ہے لیکن منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری وغیرہ میں کہ لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھیں، الا یکون رجل، سوائے وہ شخص کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم، ویسے ہی وہ روزے رکھتا تھا جیسے کہ ایک پابندی سے روزے رکھنے والا ہے، پیر جمعرات کو روزے رکھتا ہے وغیرہ، ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح نفلی روزے وہ رکھ لے، لیکن ویسے ہی کوئی اسپیشل رکھ رہا ہے، روزے نہیں رکھتا تھا، رمضان کی وجہ سے اس کے آنے کی وجہ سے رکھ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح شک یا احتیاط کی وجہ سے روزے رکھنا، پتہ نہیں کوئی کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کے، کہہ رہے ہیں چاند نظر آیا، کوئی نہیں لوگ کہہ رہے ہیں، ایسے شک شبے میں دین کی اتنی عظیم عبادت کو ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من صام اليوم الذي يشق فيه الناس، جس نے ایسے دن میں روزہ رکھا یعنی رمضان کا شروع کر دیا جس بارے میں لوگوں کو شک ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی اپنے ایک بیٹے کے نام پر، ان کی مخالفت کی، یعنی اس نے سنت کی مخالفت کی۔ یہ تمام سنن اربعہ یعنی سے بخاری مسلم کے علاوہ جو سنن کی کتابیں ہیں اس کی روایت ہے۔ روزے سیام کا مطلب کیا ہے؟
सियाम का मतलब है इमसाक, यानी रुक जाना, किसी चीज़ से रुक जाना लुगत में। और दीन में क्या है इसका मतलब? इसका मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत समझते हुए फजर तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और जो है हम बिस्तरी और जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है यानी उनसे रुके रहना अल्लाह की रज़ा चाहते हुए, ये जो है सियाम सौम रोज़े का माना है। रमज़ान के रोज़ों का हुक्म क्या है? क्या ये फ़र्ज़ हैं या मर्ज़ी है जिसकी रखे सवाब है, नहीं रखे तो गुनाह नहीं, यानी मुस्तहब? ऐसा नहीं है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ और वाजिब हैं, बल्कि ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पे हैं। सबसे पहले शहादतैन यानी तौहीद और रिसालत की गवाही, उसके बाद इक़ाम अस्सलाह, नमाज कायम करना, इताए ज़कात, ज़कात अदा करना, उसके बाद फरमाया सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, और बैतुल्लाह का हज करना जो उसकी ताकत और इस्तिताअत रखता हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी कुरान मजीद में फरमान ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, सूरतुल बकरा ही में कि ए ईमान वालो तुम पर जो है रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कौन से? रमज़ान के, जिस तरह तुमसे पहली उम्मत पे फ़र्ज़ किए गए थे। ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि रोज़े रखना कोई एक नई इबादत है, पहले भी लोग रखते आए हैं। तो तुम पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फ़र्ज़ करार दिए रमज़ान के रोज़े, लअल्लकुम तत्तकून। और ये भी मालूम चला रोज़े की असल हिकमत क्या है, तकवा हासिल हो। तकवा का मतलब भी है परहेज़गारी, बच के चलना। इंसान गुनाहों बुराइयों से, अल्लाह की नाफरमानी से बच के इस दुनिया में चलता है और जो काम करने का हुक्म दिया है वो बजा लाता है। यही तकवा की और परहेज़गारी की असास है, यानी इसकी बुनियाद है। और रोज़ों के ज़रिए से एक पूरी ट्रेनिंग है जो बाकी आइंदा 11 महीने बल्कि पूरी ज़िंदगी में कायम रहनी चाहिए। इंसान सोचे अपने दिल ज़मीर में कि अल्लाह के कहने पर वही अल्लाह, बाकी 11 सालों का रब भी वही अल्लाह सुब्हानहू तआला है, वही मेरा खालिक है, उसी की मैं इबादत करता हूँ। रमज़ान के रोज़े तो चलो साल में 1 मरतबा आते हैं, नमाज तो 5 मरतबा अल्लाह ताला के लिए पढ़ता है। नमाज भी हमें इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, जितनी भी इबादतें हैं तकवा तहारत अल्लाह की नाफरमानी से बचाने के लिए हैं कि नमाज जो है फ़वाहिश मुनकरात से रोकती है। वो तो हर रोज़ तुम्हें याद दिलाती है, रमज़ान भी ये चीज़ें ट्रेनिंग देता है, याद दिलाता है। तो जिस रब के कहने पर हलाल चीज़ें खाना पीना, हलाल बीवी इंसान ने छोड़ा हुआ है वक्ती तौर पे, तो क्यों नहीं वो पूरी ज़िंदगी भी इंसान की मामूली होती है। जब वो उठेगा कहेगा दिन या कुछ हिस्सा ही में रहा हूँ इस दुनिया में, तो इतना हिस्सा जब सहरी से इफ्तारी तक इंतज़ार कर सकता है इन हलाल चीज़ों को भी छोड़ते हुए, तो हराम को तो पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं छोड़ सकता। यानी उसकी ताकत और कुदरत में है कि वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, कर सकता है। तो इसी ट्रेनिंग के लिए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और जो ये पूरी ना कर पाए, कमी कोताही का शिकार हो, तो बख्शिश के मौके फिर भी अल्लाह ने बंद नहीं किए। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इबादत करे, रोए गिड़गड़ाए, शब कदर को पाए, दूसरे नेक अमाल करें, तो वो जो कमी कोताही वो दूर हो जाती हैं। और रोज़ों के आखिर में जो हुक्म है सदक़तुल फ़ितर का, वो भी रफ़स लगू यानी इंसान ने कोई बेहुदा बात की, कोई ऐसी गलती की, रोज़े के आदाब के ख़िलाफ़ कोई काम किया, तो वो उसको मिटा देता है, उसको उससे पाक कर देता है। तो कितने मौक़े हैं, फिर क्यों इससे महरूम रहे। वाकई सही फरमाया कि जो इससे महरूम है वो हर खैर से गोया के महरूम है। रोज़े की फ़जीलत के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बुखारी मुस्लिम में, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और सवाब की नीयत से, ईमान व इहतिसाब का मतलब है, तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी अल्लाह ताला फरमाता है, गोया कि हदीस कुदसी की तरह है ये, कि कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, इब्न आदम का हर अमल उसके लिए होता है, इल्ला सियामा, सिवाय रोज़े के, बाकी अमाल भी जो हैं फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसकी जज़ा दूँगा। सारी इबादत रोज़े के अलावा भी अल्लाह ही के लिए हैं, वही उसकी जज़ा देगा, क्योंकि ये एक स्पेशल है। बाकी इबादत तो दूसरों को नज़र भी आती है, दिल में रियाकारी दिखलावे का ख्याल भी पैदा हो सकता है इंसान के। रोज़ा तो जब तक इंसान ख़ुद मुँह से ना बोले, मुँह से ना फूटे, मालूम नहीं चलता कि रोज़ा है। तो इसमें इखलास अपनाने के ज़्यादा चांसेस है कि वो अल्लाह ताला के लिए उसने रखा है, अपने आप को भूखा प्यासा बहुत सी जायज़ हलाल चीज़ों से, अपनी ख्वाहिशात से।
تبھی فرمایا اس حدیث کے ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم میں جو ہے کہ یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ لاجلی، اس نے اپنے کھانا پینا شہوات خواہشات میری وجہ سے چھوڑا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ باقی اجر و ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں عام قانون جس طرح کتاب و سنت میں ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، اور اس سے بڑا چڑھا کے اخلاص کی وجہ سے 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ عطا کرتا ہے، اور فرشتوں کو بھی بتایا ہے کہ اس کا کتنا لکھو، لیکن یہ کتنا عظیم اس کا ثواب ہوگا کہ اس کا بتایا بھی نہیں کہ کتنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ جب ایک صحیح حدیث میں ہے کہ باب الریان ایک دروازہ ہی مخصوص ہے جو جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، یعنی صرف انہی کے لیے یہ مخصوص ہے۔ تو کتنا عظیم عمل ہے یہ، چاہے فرض روزے ہوں یا نفل روزے ہوں۔ دوسری حدیث میں اسی حدیث کے ایک الفاظ میں فرمایا صحیح بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، جو مشک اور عنبر خوشبو جو ہوتی ہے، مشک کی خوشبو جو نہایت یعنی اچھی ہوتی ہے، پسند آتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے روزے دار کے منہ کی بو، جو ہمیں تو ناگوار لگتی ہیں۔ اسی طرح عام روزے کے بارے میں فرمایا، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرض رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہوگا، کتنے فضائل ہوں گے، کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کوئی بھی بندہ ایک دن بھی اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، مگر اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت جتنا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اور رمضان کے روزے تو کتنے فضیلت والے ہوں گے، یہ تو ایک عام روزہ چاہے نفلی ہو اس کے بارے میں حکم۔ رمضان کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کیسے معلوم چلے، تو اس کا بہت آسان طریقہ رکھا ہے، اس میں بھی دین کی اتنی رحمت ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، گاؤں دیہات میں ہو یا شہر میں، چاند کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ جنہوں نے سولر سسٹم اور سورج کے نظام بنائے ہیں وہ بلکہ مشکلیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ اندازہ لگا سکتا ہے، ویسے ہی اندازے لگاتے ہیں سورج کے تعلق سے، چاند تو اتنا آسانی سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اور نہ ہی موجودہ دور میں جو لوگ فتنہ مچاتے ہیں کہ ہماری سائنٹیفک ریسرچ ہے، ہم ٹیلیسکوپ اور فلانا اسکوپ کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں اور ہم نے سائنسی اندازے لگائے ہیں کہ ممکن نہیں کہ چاند اس وقت نہ آئے، اور آ چکا ہوگا چاہے نظر آئے نہ آئے۔ ہمارے تخمینے اور اندازے کے مطابق دین نے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کچھ لوگوں کو آتی ہے، جبکہ دین آسان ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس میں غلطی کے امکانات بھی ہوتے ہیں، خود ہی آئے دن جو ہے ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ بڑی خوردبین لے کر، یعنی دیکھیں گے چاند کو مگر اپنی آنکھ سے، اس وقت اندازے لگا کر نہیں بتائیں گے کہ 30 دن ہو گئے ہوں گے اور 29 دن کے بعد ہو گیا ہوگا، کیونکہ سائنسی اعتبار سے فلاں مہینہ اس ٹائم تھا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ابھی بھی مسلم ممالک میں یہ خیر موجود ہے، ہمارے ملک میں بھی جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی وغیرہ موجود ہوتی ہے، جو اہل علم وغیرہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں مشترکہ طور پہ، وہ چاند دیکھتے ہیں باقاعدہ آنکھوں سے، گواہیاں طلب کرتے ہیں، شرعی گواہیاں جن کو قبول کیا جانا چاہیے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں، جس میں سب کی حکومت، عوام سب کی خیر و بھلائی ہے، مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی روزے ختم کرو، یعنی عید مناؤ۔ فإن غم علیکم، اگر مطلع ابر آلود ہو، بادلوں کی وجہ سے چاند چھپا ہوا ہے، فأکملوا عدۃ شعبان 30 یوما، تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، 30 سے زیادہ تو کوئی وہ مہینہ نہیں ہوتا، تو پھر آٹومیٹکلی وہ مہینہ پورا ہو جائے گا، ورنہ اگر 29 میں جو ہے نظر آ گیا چاند تو پھر 29 کا مہینہ ہوگا، یعنی شروع ہو جائے گا رمضان۔ تو کتنا آسان ہے، دیکھ کر روزے رکھو، دیکھ کر عید مناؤ یا روزے ختم کرو۔ اور ایک شخص کی گواہی بھی قابل قبول ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ایک کوئی بھی جو ہے شاہد، گواہ، عادل گواہی دے مسلمانوں میں سے، تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے نا پشاور میں فلانے میں، حدیث میں ایک بندے نے دیکھا، اس کا صحیح فہم یہ ہے جو اس کے بعد والی حدیث سے میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا، کہ آپ کی گواہی وہاں شرعی طور پہ قبول بھی کی گئی ہو، حکومت نے، حکومتی اداروں نے جس نے ان کے مقرر کیا ہے، فتنہ فساد نہیں مچانا چاہیے کہ امت کی وحدت سے، پہلے ہی امت اتنے مختلف اختلافات میں ٹکڑے میں بٹی ہوئی ہے اور تم اس میں ایک الگ فتنہ فساد مچا رہے ہو اختلافات کر کے، ایسا نہ کرو۔ چنانچہ
सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु यौम तसूमून, रोज़े उस दिन है जब तुम सब लोग रोज़े रखते हो, रियासत, अवाम, सब हुकूमत मिल के। वल फ़ित्रु यौम तुफ़्तिरून, और ईद उल फ़ितर भी उसी वक्त है जब सब मनाते हैं एक साथ। वल अदहा यौम तुदहून, और ईद उल अज़हा, कुर्बानी, ईद कुर्बान जो है वो भी उस वक्त है जब सब तुम लोग मनाते हो। आप कहेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक में तो अलग टाइम पर होती है, क्योंकि वो चाँद देख लेते हैं। जिन ममालिक के एक जैसे ही चाँद निकलने, गुरूब होने के जो है टाइम है, उनका तो एक ही हुक्म होता है, वो साथ में देख लेते हैं कि कहाँ तक उसकी रियासत, हुकूमत या एक हुक्म जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के ताल्लुक़ से, और जहाँ उससे मुख्तलिफ होता है उसका एतबार किया जाता है। उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, इसको कहते हैं इख्तलाफुल मुताले, के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चाँद तुलू या गुरूब होने के, आने जाने के हिसाब किया जाएगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों में से कोई एक भी देख ले मुल्क तो सबके ऊपर वाजिब होगा, तो इसमें इख्तलाफ है। लेकिन सही बात यह है कि हर एक का अलग होता है उसका देखना वगैरह। जिस तरह नमाज है, नमाज भी तो इबादत है, जो सूरज निकलने से बाद से, सूरज बीच में होता है, बाद में होता है, और गुरूब हो जाता है, मुख्तलिफ औकात में नमाज के औकात होते हैं। तो हम अमरीका के वक्त में तो नहीं पढ़ते कि वहाँ रात है और यहाँ दिन, सुबह फजर है, तो क्योंकि वहाँ पर भी आ गया है, वो भी मुसलमान है, या किसी और मुसलमान मुल्क में मुसलमान है। तो नमाज की तरह जो है रमज़ान के रोज़े की भी जो है इबादत इसी तरह है कि इसमें ज़्यादा सही बात यह है कि मुख्तलिफ़ इलाके के मुख्तलिफ़ चाँद निकलने या ना निकलने का एतबार किया जाता है। हर एक अपने मुताबिक जो है ईद, रमज़ान के रोज़े शुरू करते हैं या ईद मनाते हैं। रमज़ान के रोज़े किन पर फ़र्ज़ हैं? उलमा किराम का इजमा है। इजमा का मतलब है सब इसमें मुत्तफ़िक हैं। ये नहीं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई उसूल बना दिया है दीन का, यानी किताब और सुन्नत से साबित है, और साबित होने के बावजूद उसमें इख्तिलाफ़ भी नहीं है। जिस तरह अभी मैंने बताया, अहादीस हैं, कुछ मसाइल में तो इख्तिलाफ़ भी हो जाता है, लेकिन ये तो ऐसे मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफ़ भी नहीं है कि किन पे फ़र्ज़ होता है। जो अक्लमंद हो, आकिल, जिस तरह पागल पे कोई चीज़ फ़र्ज़ नहीं है, इसी तरह बालिग़ हो, बच्चे पे रोज़े फ़र्ज़ नहीं है, उनको ट्रेनिंग के लिए रखवाया जा सकता है। सहाबा किराम नफली रोज़े तक मुहर्रम के रखा रहे होते थे। बच्चे अगर तंग करते उनको खेलने की चीज़ें देते, कहीं और उनका दिल बहला देते ताकि रोज़ा पूरा कर लें। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु किसी को इस्लामी हद लगा रहे थे कि तू रमज़ान के रोज़ा नहीं रखा, खा पी रहा है, और शराब पी के पकड़ा गया रमज़ान में, तू रोज़ा एक तो थोड़ा ऊपर से हराम काम, और हमारे बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है, यानी इस तरह उसको आर दिलाई, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो रखवा सकते थे, लेकिन उन पर फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह सेहत होना, बीमार के बारे में आयत मौजूद है कि वो दूसरे दिनों में पूरा करें, और मुकीम हो यानी सफ़र में ना हो, तो ये इन पर इजमा है। इसी तरीके से औरत जो है उसमें माहवारी, हैज़ व निफास ना हो, बच्चा पैदा करने के बाद निफास या माहवारी, महाना जो उसके मेंसेस आते हैं, वो ना हो, उसमें रोज़े नहीं रखेगी। रोज़े की शराइत क्या है? फजर से पहले नियत करना ज़रूरी है, रात में ही। इस्लाम में असल में रात, फजर से पहले पहले वाली चीज़ रात ही है सारी, तो रात में नियत कर लेना, यानी फ़जर से पहले पहले फ़र्द रोज़े की नियत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम युजमिअ सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला सियाम लहू, जिसने फजर से पहले अपने फ़र्ज़ रोज़े की नियत नहीं की उसका कोई रोज़ा नहीं। और नियत दिल के इरादे का नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की है। तो दिल में होती है नियत, जब हम मुंह से बोलते हैं तो वो कलाम होता है। इसने दिल में कुछ मेरे खिलाफ छुपाया हुआ है, जब तक आप बोलेंगे नहीं मुझे मालूम नहीं चलेगा। आप बोल देंगे, इसका मतलब नियत नहीं है, यानी मुंह से बोल दिया, नियत को ज़ाहिर भी कर दिया। चुनांचे नमाज की जिस तरह नियत करते हैं उर्दू में, वो भी बिदात है, दीन में नया काम है, नहीं करना चाहिए। रोज़े की भी हमारे यहाँ पर बना रखी है, अरब ममालिक में तो है भी नहीं, और वो हदीस भी नहीं है। ये लोग खुद कबूल भी करते हैं, हमने बनाई है यहाँ पर बैठ कर खुद ही। अच्छी बात है, यानी लोग पढ़ें तो अच्छी बात है, ये थोड़ी दीन बना सकते हैं। वह भी सौ में गदिन नवई तुम इन शहर रमदान, लहक लहक के और तजवीद के साथ और इदगाम और किस चीज़ का पढ़ रहे होते हैं, ये लोग पढ़ाते हैं। नमाज रोज़े की नियत कर लें जल्दी जल्दी प्यारे भाई, तो ये साबित नहीं है। ये यही हमारे मेड इन इंडिया पाकिस्तान वगैरह की दुआ है जो इन्होंने बनाई हुई है, नहीं करनी चाहिए। नफली रोज़े की नियत कभी भी कर सकते हैं, ये सिर्फ फ़र्द रोज़े का, रमज़ान का मैंने बताया है। नफली मसलन मुझे वैसे ही कई रोज़ा रखना था जुमेरात या पीर को, आप उठे फजर में भी आपने जो है कुछ खाया पिया नहीं था, नाश्ते का वक्त हुआ, और आपने या उसके बाद भी सोचा आपने कि चलो मैं रोज़ा रख लेता हूँ, कुछ खाया पिया मैंने नहीं है, तो जायज़ है बीच में भी नियत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، یعنی صبح ناشتے کے وقت، تو کہتے کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو آپ کہتے چلو میرا روزہ ہے، پھر روزہ رکھ لیتے نفلی۔ اور ایک اور مرتبہ آیا اور کہا کچھ کھانے کو ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہے کھانے کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھانا میرے لیے لاؤ، میں نے سوچا تھا صبح کے روزہ رکھوں گا۔ اس کا مطلب نفلی روزہ اپنی مرضی سے کھول سکتے ہیں یا جاری رکھ سکتے ہیں، اور دن میں کبھی بھی اس کی نیت کر سکتے ہیں اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ فرض روزے میں ایسا نہیں ہے، اس کی فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، الارم لگا رہے ہیں، سحری میں اتنے بجے اٹھنا ہے، چیزیں تیار کی ہیں تم نے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نیت ہے، آپ نے نیت کی وجہ سے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی وضو کر کے ظہر کے ٹائم مسجد گیا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، منہ سے ضرورت نہیں ہے 4 رکعت فرض اللہ تعالیٰ کے واسطے پیچھے اس امام کے فلاں مسجد میں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے روزے کی شرائط میں کہ جو مفطرات کا مطلب جن چیزوں سے افطار ہو جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے روکنا اپنے آپ کو۔ جس طرح کھانا پینا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری دن کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے دھاگا ان کا، یعنی صبح فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق جو ہوتی ہے، شروع والی صبح نہیں کہ جو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، سچی صبح سے صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے وہ۔ جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بلال کی اذان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یعنی سحری ختم کر دو، سحری کرتے رہو، وہ پہلے اذان دیتے ہیں تاکہ نمازیں پڑھنے والے رات تہجد وغیرہ وہ ختم کریں، سحری کھانے لگیں، سوئے ہوئے اٹھ جائیں۔ اور بعد میں جو اصل صبح صادق ہے وہ ابن ام مکتوم دیتے ہیں، جو نابینا صحابی تھے، اور وہ اذان نہیں دیتے تھے، اوپر چڑھ کے بیٹھتے تھے جب تک کوئی انہیں کہتا نہیں ہو صبح ہونے والی تو جو ہے فجر ہو گئی ہے، صبح صادق اذان دو، تو پھر وہ اذان دیتے تھے۔ تو وہ صبح صادق ہیں، وہ اس وقت تک جو ہے کھاتے پیتے رہو۔ تو ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات یعنی سورج غروب ہونے تک اپنا روزہ پورا کرو۔ اسی مفطرات میں کھانا پینا، اسی طرح ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے، جس طرح اسی کے آگے آیت ہے احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ صرف رمضان کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے کہ بیوی سے تم ہم بستری کر سکتے ہو، اپنی عورتوں سے۔ تیسری چیز حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ بھی روزے کی شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ عورت جب حیض سے ہوتی ہے دیکھتے نہیں تم کہ وہ نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، اس کا مطلب یہ چیزیں اس پر منع ہوتی ہیں۔ روزہ چھوڑنے کے مباح عذر، یعنی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے انسان، یا تو بعد میں رکھ سکتا ہے، جو بعد کے بھی لائق نہیں تو وہ فدیہ ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہے ایک روزے کے بجائے۔ مریض شخص یا بوڑھا شخص، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ باقی دنوں میں روزے رمضان کے پورے کر لے۔ تو مریض کا تو یہاں پر ذکر ہے، اور انہی آیات میں آگے ذکر ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تم میں سے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور پھر نہیں رکھتے روزے، یعنی روزے نہیں رکھ پاتے ہیں کسی وجہ سے، تو کیا ہے ان کا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ایک وقت کا اسے دینا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، صحیح بخاری میں، وہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد ہے شیخ کبیر، یعنی بوڑھا شخص، بہت بوڑھا، روزے رکھنے کے لائق ہی نہیں رہا، اور بہت بوڑھی عورت جو ہے امرأۃ کبیرہ، ان کو یہ اجازت دی کہ وہ روزے کے بدلے، کیونکہ کبھی بھی نہیں رکھ سکیں گے، ظاہر سی بات ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب جوانی نہیں آئے گی، تو وہ فدیہ دیں گے۔ فدیہ ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا دینا، یعنی اس کا حساب کیا ہے، سا اور جو ذکر کیا جاتا ہے سا نصف سا، اس میں اختلاف ہے، یعنی جس کا حساب اگر لگاتے ہیں تو 1.5 کلو آٹا چاول لوگ گنتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو طعام و مسکین ہے نا، کہ اس کو کھانا کھلا دو ایک وقت کا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ آپ اناج مختلف چیزیں دیں گے، وہ اس کے پاس باقی چیزیں ہی نہیں ہوگی مسکین کے پاس کہ وہ اس کو بنائے، تو آپ ایک وقت کا کھانا دے دیں اس کو، جو آپ کے گھر پہ تیار ہیں یا کہیں سے لے کر دے دیں، یہ زیادہ آسان ہے موجودہ دور کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح سفر اسی آیت میں ہے کہ جو مریض ہوں یا سفر میں ہوں بعد میں گنتی پوری کریں۔ سفر کیا ہے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر انسان جب جاتا ہے، اتنے کلومیٹر، اس میں بڑے اختلاف ہیں، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے بس جو آپ کے عرف میں عام طور پہ سب جانتے پہچانتے ہیں، سفر کا مطلب ہے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا،
تو ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، بیچ میں اترتا ہے انسان، ہائی وے پہ جاتا ہے، شہر کو پیچھے چھوڑتا ہے آبادی سے، اور پھر دوسرے شہر پہنچتا ہے، اس کو شہر سے شہر جانا کہتے ہیں۔ تو اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن موجودہ دور میں جو سہولیات ہیں، جہاز کا سفر آسان، فی الحال سفر آسان وغیرہ، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کو کہ اس کی دی ہوئی رخصتیں، جو چھوٹ اللہ نے دی ہے، اس کو قبول کیا جائے، جس طرح اللہ پسند کرتا ہے جو حکم دیا اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے، میں نے یہ حکم دیا کرو اور میں نے یہ چیز تمہیں معاف کی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا بھی ایک اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، میں کیوں چھوڑوں، مجھے یہ نہیں چاہیے سہولت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ، ایسا نہ کرے انسان، اس سہولت کو لے۔ اور ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ اگر مشقت ہو بہت زیادہ تو پھر سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی پھر اچھی بات نہیں ہے۔ جو سفر میں نڈھال ہو رہے تھے، روزے رکھ کر جو ہے ہلکان ہو رہے تھے اور جو ہے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، تو ان کے تعلق سے فرمایا کہ لیس البر، نیکی ہی نہیں ہے الصوم فی السفر، روزے سفر میں روزہ رکھنا جب ایسی حالت ہو جائے کسی کی۔ باقی اگر آسانی سہولت ہے تو یہ ثابت ہے کہ وہ رکھ بھی لیا کرتے تھے۔ خصوصاً موجودہ دور میں ہمارے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، بعد میں ہماری اپنی سستی کی وجہ سے ہم رکھ بھی نہیں پائیں گے، پتہ نہیں نہ ہمارے ساتھ کوئی اٹھے گا سحری افطاری وغیرہ۔ تو آسانی بھی ہے، سہولت بھی ہے، سفر میں روزہ رکھ ہی لیتا ہوں، کہاں میں بعد میں پورا کرتا رہوں گا۔ تو اس طرح اگر کوئی کرنا چاہتا ہے بہتر ہے اس کے لیے۔ حاملہ اور مرضعہ، حاملہ کا مطلب جو پریگننٹ عورت ہیں حمل سے، اور مرضعہ جو دودھ پلانے والی ہے بچوں کو، کیونکہ بہت ساری عورتوں کا تو مستقل یہ حال رہتا ہے، یعنی شادی ہوئی وہ پھر جو ہے حاملہ ہو گئی، حاملہ کے بعد دودھ پلانے لگی، دودھ چھوٹا تو واپس سے حاملہ ہو گئی، پھر دودھ پلایا، بہت ساروں کا اس طرح سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں بہتر یہ ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن میں روزہ رکھو تو وہ تمہارے اپنے تقویٰ طہارت کے لیے بہتر ہیں، یعنی یہ روزے جو چھوٹ جائیں تم سے تو بعد میں روزے رکھو، لیکن جب ممکن نہ ہو تو پھر فدیہ ہی دے دیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ وہ فدیہ ہی دیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ذمہ، جس طرح بوڑھے کے ذمہ فدیہ ہی ہے، اور یہ بھی حاملہ یا دودھ پلانے والی، وہ چونکہ سال تو نکل ہی جائے گا، دوسرا سال آ جائے گا، سال نکل جائے گا، دوسرا سال آ جائے گا، وہ فدیہ ہی دے دے، اس کے لیے بھی فدیہ ہے۔ چنانچہ ان کی ایک تفسیر میں یہ ہے کہ بوڑھے کے لیے بھی اور حاملہ یا دودھ پلانے والی جو ہوتی ہے ان کے لیے فدیہ ہی ہے، اسی وقت دے کے فدیہ دے کے اس سال کے پورے کر لیں، یعنی اس اپنا حساب پورا کر لیں۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مسافر پہ سے روزے اٹھا دیے ہیں اور آدھی نماز بھی اٹھا دی ہے، قصر پڑتا ہے۔ وعن الحامل، اور حاملہ عورت سے، او المرضع، اور دودھ پلانے والی عورت سے، الصوم والصیام، روزے اور روزے اٹھا لیے ہیں، روزہ یا روزے اٹھا لیے ہیں۔ چنانچہ وہ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے، اس میں زیادہ آسانی ہے۔ روزے کو باطل کرنے والی چیزیں، جان بوجھ کر کھانا پینا، یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا تو روزے کے بالکل ہی خلاف کام کر لیا اس نے۔ اگر کوئی بھول کے کھا پی لے، اس کے بارے میں حدیث صحیح بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، جو بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو نہیں چھوڑے بلکہ اس کو کمپلیٹ کرے۔ اچانک یاد آ گیا، وہ جتنا تھا اس نے پھینک دیا، جو بھی کر لیا، چاہے پیٹ بھر کے کھا لے، بعد میں یاد آئے کسی اور نے بتا دیا، پھر اس نے اچانک جو ہے چھوڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر دیکھیں تو ہم بتا دیں کسی کو، وہ پھر بتا سکتا ہے، کیا پتہ وہ بیمار ہو، لیکن ہم اخلاقاً جو ہے اور دینی ذمہ داری سمجھ کے اس کو بتا دیا کہ روزہ نہیں ہے تمہارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، اسی نے اس کے ذہن سے یہ چیز نکل گئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ کھلا دیا پلا دیا، وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ اس حدیث کا الٹ کیا ہوگا؟ جو جان بوجھ کے کھائے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ توڑنے کا گناہ بھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں، روزے نہیں توڑتے کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ یعنی جو ضعیف ہیں، جس طرح ایک حدیث میں کہ جو رمضان کا روزہ ایک جان بوجھ کے چھوڑے عمر بھر بھی رکھے تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا، وہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن ایک صحیح حدیث ہے ابن خزیمہ کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا واقعہ ذکر کیا، فرشتے لے گئے اور ایک بڑے دشوار گزار یعنی مشکل سے چڑھنے والے پہاڑ پر آپ کو چڑھایا، آپ کو نہایت بو آنے لگی اور مختلف عذاب وغیرہ دیکھنے کے بعد ایک چیز منظر آپ نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کو یعنی بِأَرَاقِیبِہِم
جس طرح بکرے کاٹ کر پیچھے ان کی ایڑیوں پیروں سے نہیں لٹکا دیتے اوپر حکم میں اور پھر کاٹتے ہیں اس کی کھال اتارتے ہیں، اس طریقے سے اپنی ایڑیوں سے وہ حکم میں اٹکے ہوئے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ مشدقاتن اشداقہم، ان کی باچھیں جو ہوتی ہیں یہ دونوں پھٹی ہوئی ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، اتنا ہولناک بھیانک منظر؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ ہیں یفطرون قبل تحلت صومہم، روزہ ختم ہونے سے پہلے توڑ دیتے تھے، روزہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے یہ روزہ توڑ دیتے تھے۔ ان کا یہ حال ہے تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہوگا خود ہی سوچیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح جماع جو ہے یعنی بیوی سے ہم بستری کر لینا، اس کے وہ یہ بہت یعنی شدید طریقے سے کسی نے اپنا روزہ توڑ دیا، اگر جو یہ کر لے جان بوجھ کر اپنے ہوش و حواس میں دونوں سمجھتے ہوئے یہ کر لیں تو پھر جو ہے اس کا باقاعدہ کفارہ ہے، اس میں صرف قضا نہیں ہے کہ جس طرح روزہ کوئی کھا پی کے توڑ لے تو اس کی جگہ ایک قضا ہے، بلکہ اس کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھ سے روزے میں یہ کام ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحریر رقبہ، تیرے پاس کوئی غلام ہے آزاد کر؟ کا غلام نہیں ہے۔ اس کا مطلب پہلا کیا ہے، جس کے پاس غلام ہو آزاد کرے، موجودہ دور میں غلام نہیں ہے تو پھر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسرا اسٹیپ بتایا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی تینوں اسٹیپ میں سے جو آسان ہو میں لے لوں، بلکہ یہ باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، جو یہ پہلا کر سکتا ہے تو دوسرے کی اجازت نہیں، تو غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ پھر جو ہے شہرین یعنی صیام و شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں۔ لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے پورے مثلا 1.5 مہینہ رکھا، اچانک ایک روزہ آپ نے چھوڑ دیا تو پھر واپس سے پورے 2 مہینے کے رکھیں بغیر کسی گیپ کے، اتنے یعنی سخت ہے۔ جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا اس بیچارے نے کہا میں اس کی بھی میں نے 1 روزہ رکھا، آپ نے دیکھ لیا میرا، تو میں 2 مہینے کے لگاتار کیسے رکھوں گا یہ سب۔ پھر تیسری جو آپشن یہ ہے کہ اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں تو اس کا کفارہ بنے گا۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ اس بیچارے کا یہ بھی نہیں تھا کہ مدینے میں سب سے غریب ہوں، تو پھر کوئی صدقہ دینے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی دے دیا، اپنے بچوں کو کھلا دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو گیا تھا ایک صحابی سے بھی تو اس کا یہ کفارہ بتایا گیا ہے۔ حیض و نفاس، عورت جو ہے اگر اس کے ماہواری اچانک جو ہے شروع ہو جائے، اس نے روزہ رکھا تھا، مغرب سے 5 منٹ پہلے جو ہے اذان ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو جو ہے ماہواری آ گئی تو پھر اس کا وہ روزہ ختم ہو گیا، اس کو اس کی جگہ قضا رکھنا ہے۔ اس کے الٹ کیا ہے کہ فجر کے ٹائم ہونے سے 5 منٹ پہلے جو ہے وہ پاک ہو گئی، اچانک جو ہے پاک ہو گئی تو پھر اس کو روزہ رکھنا ہوگا، اس کے اوپر واجب ہے۔ ہاں وہ غسل جو ہے لیٹ کر سکتی ہے، یعنی اذان ہو جائے وغیرہ وہ غسل کرے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے، کیونکہ پاکی کی حالت میں روزہ شروع کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آگے حدیث بھی ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سے ملنے کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، یعنی غسل واجب ہوتا تھا اور فجر ہو جاتی تھی، آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے یعنی روزہ شروع کر دے، افطار سحری ہو گئی، روزہ شروع بھی کر دیا اور پھر نہا کر اور پھر فجر کی نماز پڑھاتے تھے، تو یہ کوئی وہ واجب نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری۔ بعض لوگ کم علمی بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس حالت میں کسی نے روزہ شروع کیا تو روزہ نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک ذرا اختلافی مسئلہ ہے الٹی آنے کا مسئلہ جو ہے، کیونکہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس کو بعض صحیح اور ضعیف کہتے ہیں علماء کرام، کہ جس کو منظر او القیء، جس کو الٹی آ گئی اچانک کسی وجہ سے، تو فلا قضا علیہ، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ روزہ جاری رکھے۔ جس نے جان بوجھ کے انگلی ڈال کے الٹی کبھی کروانی پڑتی ہے، الٹی کر دو ورنہ پتہ نہیں چیز نکال دو اپنے اندر سے، یہ ہو جائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، مگر اس کی کوئی واضح اس طریقے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جب اس قسم کے آپ اختلاف سنتے ہیں نا، جب میں ذکر کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں کیا کنفیوز کر کے چھوڑ دیا، کہ صحیح ہے ضعیف ہے، یہ اس طرح کرنا ہے نہیں کرنا، ٹوٹا نہیں ٹوٹا، تو احتیاط اپنانا بہتر ہوتی ہے کہ علماء کے اختلاف سے بھی نکل جائیں کہ ایسے کنڈیشن میں اپنے کو ڈالیں ہی نہ۔ اگر کسی کے خود ہی حالات ہو گئے، الٹی کروانی پڑی اس کو کسی وجہ سے، تو وہ اس کی جگہ قضا رکھ لیں، اختلاف سے نکل جائیں، کیونکہ قضا رکھنے سے کم از کم ہو تو گیا نا، یعنی چاہے وہ ماننے والے تھے نہیں ماننے والے تھے، روزہ اس نے رکھ لیا۔ اسی طرح افطار کی نیت کرنا، بس میرا روزہ نہیں ہے، دل میں اس نے سوچ لیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، وہ راستے میں ہے، اس کے بعد کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، تو آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں آپ کا روزہ ختم ہو چکا ہے، یعنی آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ نے نیت کر لی میرا روزہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے بیچ دن میں کوئی نیت کر رہا ہے کہ بس نہیں رکھنا مجھے روزہ، نہیں رکھنا، اس نے دل سے پکا ارادہ کر لیا تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیت
آخر تک برقرار رکھنا ضروری ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح الیاذ باللہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، اسلام ہی چھوڑ دے، کافر ہو جائے، تو وہ اس کے تو تمام اعمال برباد ہیں، جس میں روزہ بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت ليحبطن عملک، کہ اے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہوا تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، باقیوں کا کیا کہنا۔ ایک اور شرط ہے، یعنی پورے روزے میں بے ہوش ہیں، فجر سے پہلے سے بے ہوش ہیں اور سارا وقت جا کے مغرب کے بعد تک بے ہوش ہے، تو وہ اپنے پورے روزے کے درمیان ہوش میں ہی نہیں آیا ہے، تو اس کو علماء کرام کہتے ہیں روزہ نہیں ہوا۔ اور بیچ میں کہیں ہوش آ گیا اس کو، تو پھر چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کا روزہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ ہوش کی حالت میں کھانے پینے سے رکا رہا، کیونکہ بالکل شروع آخر تک نہیں رہا، تو یعنی اس نے کوئی ایسی حالت اور ایسے منٹ سیکنڈ پایا ہی نہیں کہ جس میں وہ بھوکا پیاسا تھا روزے میں، تو روزہ کہے گا اس کا۔ تو اس وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ہو گیا، جس طرح امام شافعی، احمد اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہم کا فرمان ہے۔ روزے کے بعد آداب ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو۔ بعض لوگ بس ہم رات کو کھا کے سو گئے ہیں، تو بہت سی چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، فجر ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے سحری کے خیر و برکت والا جو ماحول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے، کون مجھ سے مانگے اس کو دوں، اس اتنے اچھے موقع کو وہ گوا دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تصحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں چاہے تمہیں بھوک پیاس نہ بھی ہو، اٹھ کے ایک دو کھجور کھا لو، ایک پانی کے گھونٹ پی لو، مگر اس وقت کی برکت کو ضائع نہ ہونے دو۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ ہم میں اور اہل کتاب کے روزوں میں، اہل کتاب بھی روزے رکھتے تھے، جس طرح قرآن کی آیت ہیں تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے۔ سحری کا تو فرق ہے، وہ سحری نہیں کرتے، تم سحری کرو۔ ہمارے لیے اللہ نے خصوصی جو ہے ہم پر بڑی رحم و کرم عنایت کی کہ سحری کھانے سے پورے دن آپ کو جو آپ فریش رہیں گے، یعنی اتنی بھوک پیاس نہیں لگے گی کہ آپ روزہ نہ رکھ پائیں۔ ان کو تو یوں ہی اجازت تھی، پہلے تو کتنا مشکل تھا روزہ، یہ بعد میں اس طرح اجازت دی کہ جو ہے بس جو عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گیا وہ واپس نہیں کھا سکتا، وہ اس رات سے لے کے دوسرے دن کے مغرب تک جو ہے روزہ پورا کرے۔ بعد میں اجازت دے دی کہ کھاؤ پیو، آخر بالکل اینڈ فجر کے اذان تک جو ہے کھاتے پیتے رہو۔ چنانچہ سحری میں سنت بھی یہ ہے کہ اس کو دیر تک کرتے رہو، یعنی پہلے ہی احتیاط سے بند کرا دیتے ہیں لوگوں سے۔ صحابی کہتے ہیں جب پوچھا گیا زید رضی اللہ عنہ سے کہ کتنا وقفہ ہوتا تھا، کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے جتنا وقفہ ہوتا تھا، یعنی ہم سحری اسٹارٹ اذان ہونے میں اور سحری ہم جو کھاتے پی رہے ہوتے تھے اسٹارٹ کر کے آگے چلتے رہنے میں، تو معمولی سا وقفہ ہوتا تھا، آخر وقت تک وہ کھا رہے ہوتے تھے۔ ایک اترتا تھا مؤذن، دوسرا چڑھتا تھا، اتنا سا وقفہ، یعنی بالکل قریب تک جو ہے سحری کرتے رہتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے یہاں پر یہ بھی کرتے ہیں کہ جی جلدی نکالو، پھینک دو مجھے، پتہ نہیں اچانک اس نے اذان دے دی۔ ایک تو اذان صحیح وقت پہ دیتے نہیں ہیں، کیلنڈر دیکھ کے انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی صبح صادق صحیح طور پہ، کوئی ایسی 2 منٹ پہلے بھی دے دیتا ہے، جو ہے مؤذن صاحب وغیرہ میں نے کر لیے۔ احتیاطاً پہلے بند کر دینا اچھا ہے، ایسا نہیں اس کا روزہ نہ ہو، کوئی احتیاط دین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں کہ کوئی شخص اگر کھا پی رہا ہو اور اذان فجر کی صحیح والی اذان ہو جائے، مؤذن بھی صحیح ہے، صحیح ٹائم پہ دیتا ہے، تو بھی جو اس کے ہاتھ میں ہے یا وہ جو پی رہا تھا اس کو جلدی سے پورا کر لیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سے نکال کے جو وہ ہے وہ بھی پھینک دے، اٹھا کے جلدی پھینک دو، نہیں، کہا اپنی ضرورت اور حاجت کو پورا کر لے۔ یہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تک گنجائش دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری پلیٹیں لا کے واپس سے کھانا شروع کر دے، بہت منٹ تک کھاتا رہے، کم از کم جو اس کے ہاتھ میں تھا یا موجود تھا، ایک دو نوالے تھے، اس نے جلدی سے کھا کے یہاں پی کر جو ہے ختم کر دیا، یا جو آدھے میں تھا وہ اس کو پورا اندر نگل لیا، اتنا تک جو ہے جائز، یعنی اتنی دیر تک جو ہے تاخیر کرنی چاہیے سحری میں۔ اور جو افطار ہے اس میں الٹ ہے، ہماری ہر چیز الٹ ہے، سحری جلدی بند کراتے ہیں اور افطاری دیر تک کیا پتہ نہیں روزہ ختم ہو، تھوڑا اور رک جاؤ، اتنا انتظار کیا 2 منٹ اور کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ میری امت جو ہے لا یزال الناس بخیر، لوگ یا میری امت اس وقت تک خیر سے رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک جلدی سے افطاری کیا کریں گے، جلدی سے فوراً کر دیا کریں گے، احتیاط کے نام پہ رکے نہیں رہیں گے۔ جبھی تو اتنا فتنہ فساد خیریت نہیں ہے کہ اس میں تاخیر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحیح حدیث میں ثابت ہے، اتنے جلدی کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا تھوڑا رک جائیں، ابھی پہاڑ کی پتہ نہیں پیچھے گیا ہوگا سورج، ابھی تھوڑا سا اور ہوگا، ہم جھانک کے دیکھیں گے تو سورج نظر آئے گا۔ کہا بس چلا گیا، فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا فقد افطر الصائم، جب رات وہاں سے آنا شروع ہو چکی، دن یہاں سے چلا گیا، تو روزے دار کا افطار ہو گیا، تو کھائے نہ کھائے افطار تیرا ٹائم ختم ہو گیا، افطار ہو چکا ہے، تو جلدی کرنی چاہیے۔ اور اس میں سنت یہ ہے کہ کھجور سے کریں، چاہے وہ تر
کھجور ہو ورنہ تو خشک کھجور ہو جس طرح چھوارا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی نہیں ہو تو تیسری چیز حدیث میں ذکر ہے کہ پانی سے کریں کہ یہ پاکی کا سبب ہے اور تمہیں فائدہ دے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے، اللہم لکا جو ہے سمتو والا رزقی کا افطرتو وغیرہ والی، بلکہ بسم اللہ سے شروع کرے جس طرح عام کھانا کرتا ہے۔ ہاں دوسری دعا ثابت ہے کہ اس کو کچھ کھا کے یا پینے کے فوراً بعد ایک دعا پڑھے، ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ صحیح حدیث ثابت ہے۔ یعنی ذہب الظماء، پیاس چلے گئی، رگیں بھر گئیں، تر ہو گئیں پانی سے، اور اجر ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہ کچھ آداب تھے۔ باقی رمضان کے آخری عشرے کے تعلق سے جو ہم مزید بھی بتائیں گے جب پروگرام ہوں گے، تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آخری عشرہ جو ہوتا تھا، آخری 10 دن رمضان کے، اس میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی پہلے نہیں کرتے تھے۔ پہلے رمضان کے جو 2 عشرے ہیں اس میں سویا بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے، باندھ لیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، ان کو بھی ساتھ عبادت کرواتے، اور فرمایا کہ شب قدر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر شب قدر، اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ طاق کا مطلب جو ہے 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں، یہ نہیں کہ بس ایک ہی رات کر کے بیٹھ جائے انسان، پورے عشرے میں اس کو تلاش کرے، خوب عبادت کرے، روئے گڑ گڑائے، دعائیں کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اگر میں لیلۃ القدر شب قدر پالوں تو کیا کروں؟ کہا دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، تو مجھے بھی معاف فرما دیں۔ تو آخری عشرے میں آپ بہت زیادہ جو ہے محنت کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور شب قدر کو پانے کے لیے۔ اور روزوں کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرے، بری چیزیں دیکھنے سننے سے پرہیز کرے۔ جب روزہ ہوتا ہے انسان کے آنکھ کان جسم ہر چیز کا ہوتا ہے، صرف کھانے پینے کا کوئی بائیکاٹ تو نہیں کر کے وہ بیٹھا بگڑتا ہے۔ جب بھی فرمایا کہ کم من صائم، کتنے ایسے روزے دار ہیں حدیث میں کہ ان کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ایسے راتوں کو اٹھ کے قیام کرنے والے ہیں جس کو صرف راتیں خراب کرنے کے، شب بیداری کرنے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ راتوں کا قیام جو تراویح کی نماز ہے جس کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی فضائل ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہی جو روزہ کی فضیلت ہے وہی قیام کی بھی فضیلت بتائی کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کے قیام کیا، رات کو جیسے کہ تراویح پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ تقوی کے حصول پر ہوں، جو برائی نہیں چھوڑتا، برا عقیدہ نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فیما ان یدع طعامہ وشرابہ، یہ بھی حدیث ہے کہ جو غلط بات، بری بات، جھوٹ اس کو نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اصل چیز ہے۔ باقی چیزیں جو مباح ہیں، نہا سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، سرما لگا سکتے ہیں۔ جو میں ہم بستری کا ذکر کر رہا ہوں جس پہ کفارہ ذکر کیا ہے وہ منع ہے، لیکن بوسو کنار بیوی سے، یعنی ویسے ہی جو ہے پیار محبت کرنا وغیرہ، چھونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں جائز ہیں، یا بوسہ لینا یہ جائز ہیں۔ جو اصل کام ہے ہم بستری اس سے بچا جائیں۔ جس کو خدشہ ہو، جس طرح ایک صحابی جوان تھے تو ان کو کہا کہ تو احتیاط کر، جس کو خدشہ نہیں ہے تو وہ جو ہے یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ میں نے ذکر کیا کہ جنابت کی حالت میں بھی اگر کوئی صبح کرے تو وہ اپنا روزہ شروع کرے، بعد میں جو ہے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھ لے۔ کبھی ضرورت پڑے تو کھانے کا ذائقہ چکھنا ہو، کسی کا یہ کام ہے اور وہ ورنہ جو ہے آگے چل کے جو ہے نقصان ہو سکتا ہے اگر میں نے ایسے ہی بنا دیا، تو وہ صرف جو ہے کھائے اندر ڈالے بغیر زبان کے اوپر جو ہے اس کا ذائقہ چکھ سکتا ہے، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں، خوشبو سے بھی جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ موجودہ دور میں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ انجیکشن ہیں، اس کے تعلق سے یہ ہیں کہ اگر وہ طاقت کے لیے ہیں، ڈریپ انجیکشن وغیرہ، وہ تو کھانے کا قائم مقام ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف جو ہے انسان کے پٹھوں پر یا رگوں میں لگ رہا ہے دوائی کے طور پر، علاج والا، تو اسے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے جو خون دیتے ہیں، جس طرح کپنگ کراتے ہیں، سینگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علاج کا طریقہ آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ وہ کپ لگاتے ہیں جس سے خون نکالتے ہیں فاسد مادہ اندر سے۔ اس تعلق سے 2 قسم کی احادیث ہیں، ایک میں ہے کہ جس نے کیا کروایا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، دوسری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا
تو اس کا مطلب یہ ہے، جس طرح صحابی سے بھی پوچھا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کیا اس سے روزہ ٹوٹنا آپ سمجھتے تھے آپ لوگ؟ کہا نہیں، ہم لوگ اس لیے منع کرتے تھے کمزوری نہ ہو، چنانچہ جس کو کمزوری کا اندیشہ ہے خون نکلوانے سے، تو پھر وہ جو ہے نہ کرے ایسے، اس کے لیے مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ جس کو کوئی خدشہ نہیں ہے تو پھر اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ تو کوئی چیز نکالنے سے تو نہیں ہوتا، کوئی چیز جو ہے اندر ڈالنے اور کھانے سے ہوتا ہے، جو کھانے پینے کا قائم مقام ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان کے جتنے فضائل اور برکات ہیں انہیں جو ہے سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسے ہم سے قبول فرمائے، اور پوری بصیرت اور علم کے ساتھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فار ایگزامپل کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس نے کسی اور سے وہ آپ نے جو بولا کہ کھانا وہ کھلانا، یعنی اس کا ایک ٹائم کا کھانا کی پورا کرنا، اس کا کیا حساب ہے؟ یعنی کہ اسی دن جس دن نہیں، کسی دوسرے ساتھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں جو اچھا اہم سوال ہے کہ روزے کی جگہ جو فدیہ دینا ہوتا ہے کھانا کسی کو، تو کیا اسی دن مثلا روزہ نہیں رکھا تو اسی وقت کھانا کھلا دے، یا کبھی بھی کھلا سکتے ہیں؟ تو دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے کبھی بھی کھلا سکتے ہیں، جس طرح اس سے پہلے کبھی بھی قضا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم تو جا کے شعبان میں، یعنی رمضان سے ایک پہلے پورے سال چھوڑ کر ادھر رکھتے تھے جو قضا روزے ہوتے تھے۔ اسی طرح جو ہے فدیہ بھی ہے کہ وہ بھی اس سے پہلے کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ایک ٹائم کی روٹی ہوتی ہے، ہاں، اگر دن میں 3 ٹائم کی روٹی وہ بھی ادا کر سکتے 3 روزوں کے لیے۔ ہاں، کسی بھی ایک ٹائم کا کھانا نا، آپ نے ایک دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام کسی کو کھانا کھلا دیا، آپ نے 3 روزوں کا دے دیا، یہ مطلب۔ اس سے بھی آسان یہ ہے آپ نے ایک ساتھ بیٹھ کے 30 بندوں کو بلایا، ایک دیگ بنائی، 30 بندے 40 بندوں نے کھا لی، تو پورے رمضان کا ہو گیا اس کا ایک ہی باری میں کفارہ، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے۔